براعت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شب براعت بدعت ہے یا شب براعت کی واقعی میں حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہے؟ کیونکہ دو طرح کی تھنکنگ، دو طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں شب براعت کو لے کر کہی جاتی ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براعت کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریئیکشن دے رہے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی یہ ویڈیو ہے دوستوں، ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگ ان کا چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ دوستوں ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی بہترین ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے شب برات کے تعلق سے۔ شب برات کا تعلق مطلب تمام جو بھی طبقے ہیں، ایک طبقہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ بیکار کا معاملہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بدعت ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے شب برات کو جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے، مسجدوں کو سجانا چاہیے، قبرستان جانا چاہیے، حلوے بنا کے کھانا چاہیے اور تمام چیزیں یہ ثابت بتاتے ہیں۔ تو اب اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم جانیں گے مفتی اے ایم قاسمی صاحب کی اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ شب برات کی کیا اصل حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، کیا جاگنا چاہیے، مسجدوں میں سجانا چاہیے یا قبرستان جانا چاہیے یا حلوہ بنا کے کھانا چاہیے، یا جو بھی اور معاملہ ہے وہ سب صحیح ہے یا غلط ہے۔ آئیے اس پوری ویڈیو کو ہم لوگ دیکھتے ہیں، اینڈ تک دیکھیے گا آپ لوگ بھی، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا کیونکہ شب برات بس آنے ہی والی ہے کچھ دنوں میں، تو جو کنفیوژن ہے لوگوں کی دور ہو جائے گی، کیا کریں یا نہ کریں یا جو بھی حقیقت ہے۔ تو آئیے پہلے ہم پورا ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب براعت کی کیا حقیقت ہے؟ کیا شب براعت بدعت ہے یا شب براعت کی واقعی میں حدیث سے کوئی فضیلت ثابت ہے؟ کیونکہ دو طرح کی تھنکنگ، دو طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں شب براعت کو لے کر کہی جاتی ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براعت کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، شب براعت بدعت ہے، شب براعت بے اصل ہے، شب براعت میں عبادت نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، نہیں جاگنا چاہیے۔ ایک گروپ تو وہ ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ شب براعت میں عبادت کرنا چاہیے، خوب جاگنا چاہیے، قبرستان بھی جانا چاہیے، حلوہ بھی بنانا چاہیے، اور گھروں کو سجانا بھی چاہیے، مسجدوں کو بھی سجانا چاہیے، اور ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے شب براعت میں جاگو۔ شب براعت لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی فضیلت میں رات ہے نا۔ ایک گروپ یہ کہتا ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ آج جو باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو کنفیوژن ہے آپ لوگوں کا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ شب براعت کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ تقریباً 10 صحابہ اکرام ہیں جن سے اس رات کے متعلق احادیث مبارکہ منقول ہیں، ہے نا۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شب براعت کی حقیقت ہے، شب براعت کی فضیلت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براعت بدعت ہے اور شب براعت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ غلطی پر ہے، ان کو اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور ایک بار غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب براعت بہت فضیلت والی رات ہے، مسجدوں کو بھر دو، خوب مسجدوں کو سجا دو، حلوے بناؤ، فاتحہ لگاؤ، قبرستان جاؤ، اور شب براعت تو لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہوئی رات ہے۔ کیونکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ شب براعت میں تو ہمارا محلہ کا محلہ جاگ رہا ہوتا ہے، شب براعت میں لڑکے جاگ رہے ہوتے ہیں، گھر میں خواتین جاگ رہی ہوتی ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کو بھی سجایا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور جب لیلۃ القدر کی 5 راتیں آتی ہیں رمضان کے آخر عشرے میں تو گلیوں میں ہمارے سناٹا ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براعت کو لیلۃ القدر سے فضیلت میں کچھ لوگ بڑا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ نہ تو شب براعت بدعت ہے اور نہ شب براعت کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ اس کو لیلۃ القدر سے بھی بڑھا دو۔ شب براعت میں عبادت کرنا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ جیسے ہم لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں نا، فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، پھر نفلیں پڑھتے ہیں۔ کوئی اگر نفل نماز کو ہی فرض کے برابر سمجھنے لگے تو اس کو غلط کہا جائے گا، ہے نا، اور کوئی نفل نماز کو کچھ بھی نہ سمجھے تو اس کو بھی غلط کہا جائے گا۔ تو یہی بالکل سین ہے شب براعت کا۔ شب براعت نہ تو فرض کے برابر ہے نا، یعنی نہ تو لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور نہ شب براعت یہ ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو، بلکہ شب براعت کی ایک حقیقت ہے، جیسے نفل عبادت کی حقیقت ہے، نفل نمازیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہے نا، سنت غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی شب برات کی فضیلت ہے۔ شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شب برات کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا، تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار فرما رہے تھے اپنے لیے بھی اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ شب براعت میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو ہمیں خوب عبادت کرنا چاہیے، اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں، اور جو اپنے اس دنیا سے چلے گئے ہمارے ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگیں۔ اور نفل نماز میں
ایک بہت اہم کام ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے. نفل نماز جو ہے نا وہ تنہائی میں پڑھنے میں زیادہ ثواب ملتا ہے. نفل نماز بنی ہی اسی لیے ہے کہ بس بندہ ہو اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو. اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی شب برات آتی ہے تو پوری رات جو ہے لڑکے گروپس بنا کے گلیوں سے ادھر سے ادھر، اس مسجد سے اس مسجد، چائے کی چسکیں لے رہے ہوتے ہیں، میلے ٹھیلے، ایک میلے جیسا ماحول ہو جاتا ہے، ایک میلے جیسا ماحول، پوری رات جاگ رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سسٹم شیعوں سے آیا ہے، کیونکہ شیعہ حضرات جو ہے نا، شیعوں کا ایک گروپ ہے جن کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ایک امام غائب جو ہے نا وہ اس دن پیدا ہوئے، تو وہ ان کی پیدائش کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں، گروپس بنا کے پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے پھر ہمارے سنی بھائیوں نے لے لیا یہ سیٹ اپ پورا، تو صاحب چوری کی لائٹ سے مسجدوں میں جھالرے بھی لگا دیں گے، گلیوں کو سجا دیں گے، پوری رات جاگیں گے، لیکن عبادت میں ٹائم اپنا اگر مان لو 5 گھنٹے جاگ رہے ہیں تو عبادت میں ٹائم آدھا گھنٹہ خرچ کریں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جتنی بھی دیر جاگو عبادت کرو. تو نہ اس گروپ کی طرح ہونا ہے کہ جنہوں نے شب برات کو لیلۃ القدر سے بڑا بنا دیا، اور نہ ان لوگوں کی طرح ہونا ہے کہ جنہوں نے شب برات کو بالکل ہی بے حقیقت اور بدعت قرار دے دیا. شب برات نہ تو بدعت ہے اور نہ لیلۃ القدر سے بڑی ہوئی ہے، بلکہ ایک نفلی عبادت کرنے کی رات ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اور نفل عبادتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جمعے کے دن درود شریف پڑھنا ہے نا، اور نفل نمازیں پڑھنے کے جیسے ثواب ہے، اسی طرح سے شب برات کا ثواب ہے. تو ہمیں مغفرت اللہ سے کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے بچے جتنے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور اس سال میں جتنے بھی لوگ مریں گے ان کے بھی اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتا ہے. یعنی وہ لسٹ پوری جو ہے نا وہ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے. وہ 7 لوگ کون کون سے ہیں؟ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، کسی کو قتل کرنے والا، اور شلوار اور کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور چغل خور. ان 7 لوگوں کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اور اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون ہے مصیبت زدہ جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو. تو یہ تمام احادیث ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شب برات کی بہرحال ایک فضیلت ہے. اس فضیلت کو ہم جس لیول پر حدیث سے ہمیں فضیلت پتہ چلتی ہے اسی لیول پر ہم اس کی فضیلت کو رکھیں، ہے نا. نہ تو بالکل انکار ہی کر ڈالیں، نہ یہ ہے کہ اس فضیلت کو بڑھا کے ایک لیلۃ القدر سے بھی اوپر کا درجہ دے دیا جائے، یہ بھی غلط ہے. یہ ایک نفل ایک مستحب، ایک فضیلت والی رات ہے جس میں عبادت کرنا مستحب ہے. تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے تنہا مسجد میں جا کر بھی عبادت کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں. نفل عبادت میں بہتر یہ ہے کہ گھر میں آپ عبادت کیجیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض عبادت مسجد میں جا کے کرو، اور کچھ عبادت باقی کی جو نفل اور سنتیں ہوتی ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو اپنے گھروں پر کرو، تاکہ تمہارا گھر عبادت سے خالی نہ رہے. تو میرے عزیز بھائیو، میری بہنوں، اس رات میں ہمیں عبادت کرنا ہے، اور قبرستان بھی ہم جا سکتے ہیں. قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں شب برات تو ہر سال آتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ بھی اگر کوئی چلا جائے زندگی میں تو اس سنت پر عمل ہو جاتا ہے. اور اگر آپ ہر سال جانا چاہو تو جا سکتے ہو، لیکن اس کو ضروری مت سمجھو، ٹھیک ہے. تو اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات میں جتنے بھی اعمال عبادت کے ہم لوگ کرتے ہیں، قبرستان جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں نفل درجے کی ہیں. اس کو فرض کے برابر نہ سمجھا جائے، ہے نا. اس کو اتنا بڑا چڑھا کے نہ بیان کیا جائے جیسے کہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے یہ، ہے نا. اور اس کو بالکل بدعت بھی نہیں کہا جا سکتا. تو مجھے امید ہے کہ تمام باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. روزہ اگلے دن کا آپ روزہ رکھنا چاہو تو روزہ بھی رکھ سکتے ہو، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند کی 3 تاریخوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15. تو 15 تاریخ ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ روزہ بھی رکھنا نفل ہے. آپ چاہو تو رکھو، نہ چاہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ میری یہ تمام باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. اور جو یہ کنفیوژن ہے کہ بدعت ہے یا بدعت نہیں ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آخر شب برات کی فضیلت کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستوں، یہ تمام ریئیکشن جو آپ نے دیکھا شب برات کی جو حقیقت تھی مفتی اے ایم قاسمی کے بیان کے ذریعے سے کلیئر ہو چکی دوستوں، کہ عبادت تو ہے، عبادت کی رات ہے، جاگنا چاہیے، اپنے مرحوم کے لیے حق میں دعا کرنا چاہیے، اور ان کے نام جتنا بھی ہو سکے ایصال ثواب کرنا چاہیے، جتنا بھی چاہیے کرنا چاہیے. اور میرے رائے میں تو دوستوں یہ ہے معاملہ کہ اپنے مرحوم جو بھی ہیں، آپ کے مرحومین، آپ کے خاندان والے، آپ کے پریوار والے، ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا. اس کے جو بھی اس کے اپنے ہیں، اس کے اولادیں، اس کے بھائی بہن، پورے جو بھی اس کے خاندان والے، گھر والے ہیں، اس کے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں، اس کے لیے ایصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے کریں. اور رہی بات عبادت کی، تو عبادت ہر دن کریے. اور سب سے اہم بات روزہ رکھنے کی. تو روزہ دیکھیے، یہ شعبان کے مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں ہمارے پیارے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. تو آپ بھی روزہ رکھیے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن لیلۃ القدر یعنی جو رمضان شریف میں جو 5 طاق راتیں آتی ہیں، اس سے افضل یہ رات ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. کیونکہ جو لیلۃ القدر جو آتی ہے، یعنی رمضان شریف میں جو شب قدر کی جو رات آتی ہے، وہ 1000 مہینوں سے بھی
زیادہ عبادت ثواب ہے اس میں، تو وہ زیادہ افضل ہے اس کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے دوستو ساری کنفیوژن دور ہو گئی ہوگی اور ویڈیو آپ کو اچھی بھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔